تاریخ کے صفحات پر کچھ ایسے واقعات درج ہیں جو انسانی عقل کو دنگ کر دیتے ہیں۔ یہ واقعات خیالی نہیں ہیں بلکہ اس وقت کی داستانیں ہیں جب ایک ظالم حکمران اور اس کے پیچھے 450 جھوٹے پجاری کھڑے تھے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک اکیلا عقیدہ، ایک اکیلا انسان کھڑا تھا۔ ان کے درمیان ایک ایسا مقابلہ ہوا جس میں نہ تو تلوار چلی، نہ کوئی فوج تھی، نہ ہی کوئی حفاظتی قلعہ، بلکہ اس اکیلے انسان کے پاس تھا اس کا کامل ایمان جو اس کا اللہ پر تھا۔ آج ہم تاریخ کے اس سب سے بڑے جھوٹ کا پردہ فاش کریں گے جس کا ذکر قرآن کریم میں محفوظ کیا گیا ہے۔ ہزاروں سال پہلے شام اور لبنان کے تپتے صحراؤں میں پتھریلے پہاڑوں کے بیچ ایک ایسی ہیبت کا سایہ تھا جس کا نام تھا بال۔ بال شامی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے مالک یعنی آقا۔ بال کا خوف لوگوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ لوگ اس سے خوف کھاتے تھے، اس سے ڈرتے تھے، اس سے مدد مانگتے تھے۔ کنانیوں کا عقیدہ تھا کہ بال کی مرضی کے بغیر بارش نہیں ہوتی۔ ہوا نہیں چلتی، طوفان نہیں آتے، اس کی آواز میں بجلی ہے۔ اور وہ سوچتے تھے کہ زمین سے اگنے والی فصلیں، سب اناج، یہ بال کی مرضی کے بغیر نہیں اگتے۔ اگر بال چاہے گا تو وہ اناج اگائیں گے، کھائیں گے، پئیں گے۔ اگر بال ناراض ہو گیا تو وہ بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ سوکھا پن آ جائے گا، دریا، ندی، نالے سب سوکھ جائیں گے۔ تو اسی ڈر سے وہ اپنی سب سے قیمتی چیزیں بال کے آگے رکھ دیتے تھے۔ بال کے سامنے قربان کر دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بال کے سامنے قربانی کے لیے رکھ دیتے تھے تاکہ بال خوش ہو اور بارش آئے۔ بارش آئے گی تو اناج اگے گا اور اناج اگے گا تو وہ کھائیں گے۔ آج بھی ہزاروں سال بعد ان کے مندروں کی کھدائی کی گئی تو وہاں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ہڈیوں کے آثار ملے۔ آٹھ سو 80 قبل مسیح اسرائیل پر ایک ایسے ظالم حکمران کا دور حکومت شروع ہوتا ہے
بادشاہ احب۔ بادشاہ احب نے اپنے پڑوس کی ایک شہزادی سے شادی کی جس کا نام تھا جہزبیل۔ اس نے اپنی حکومت کو اور مضبوط اور طاقتور بنانے کے لیے یہ قدم اٹھایا۔ جہزبیل ایک عورت نہیں بلکہ وہ ایک خوفناک طوفان تھا۔ جہزبیل ایک فتنہ تھا۔ اس نے شادی کے بعد اپنے ساتھ 450 بال کے پجاری اور 400 اشتر دیوی کے پجاری اپنے ساتھ لائی۔ بادشاہ احب نے بال کا ایک خوبصورت اور شاندار مندر اپنے دارالحکومت کے بالکل سینٹر میں بنوایا، اور اس کے بعد اس کی بیوی جہزبیل کا کھیل شروع ہوا۔ اس نے ڈھونڈ کر اللہ کے نیک بندے اور نبیوں کو قتل کروایا۔ پھر وہی قوم بنی اسرائیل جن پر اللہ تعالیٰ نے بنو سرور اتارا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ لیکن جب باطل اپنی حدود کو کراس کر جائے تو اللہ تعالیٰ کا جلوہ پورے اب و تاب سے رونما ہوتا ہے۔ اسی طویل اور لمبی تاریخی اندھیروں کو چیرتے ہوئے اللہ کے ایک عظیم پیغمبر الیاس علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ احب بادشاہ کو چیلنج کرتے ہیں، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ بال کس طرح میری مرضی کے بغیر ایک قطرہ بھی بارش کا برساتا ہے۔ یہ بال کے لیے کھلا چیلنج تھا، کیونکہ بال وہ اسی چیز کے لیے مشہور تھا کہ اس کی مرضی کے بغیر نہ تو بارش ہوتی ہے نہ ہوا چلتی ہے، اس کی مرضی کے بغیر سب چیزیں سوکھ جاتی ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام نے کہا کہ اب میری مرضی اور اللہ کی مرضی کے بغیر ایک بوند بارش کا بھی نہیں برسے گا۔ تو پھر وہی ہوا، 3 سال تک اسرائیل میں بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برسا، دریا سوکھ گئے، فصلیں اجڑ گئیں۔ ان کے جانور بھوک اور پیاس کی وجہ سے مرنے لگے۔ بال کے 450 پجاری اس کے مندر میں جاتے، روتے، ناچتے، پیٹتے، اس کی پوجا کرتے۔ کہ بارش برسا، لیکن وہ تو ایک بت تھا، وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ تو اپنے اوپر جمی ہوئی مٹی کو بھی نہیں ہٹا سکتا تھا۔ 3 سال کے اس خوفناک قحط کے بعد فیصلے کی گھڑی آن پہنچی۔ کوہ کرمل کی بلند پہاڑیوں کے اوپر ایک مقابلہ طے پایا۔ ایک طرف 450 جھوٹے پجاری، پوری سلطنت، ان کے ہتھیار، ان کی فوجیں، اور ایک طرف اکیلا نبی
حضرت الیاس علیہ السلام۔ شرط یہ تھی کہ دونوں کی طرف سے لکڑیوں کے اوپر ایک قربانی رکھی جائے گی اور آگ نہیں جلائی جائے گی، آگ آسمان سے نیچے آئے گی۔ جس کا خدا سچا ہوا وہ آگ برسائے گا اور قربانی اس کی قبول کرے گا۔ بال کے پجاریوں نے اپنی قربانی لکڑیوں کے اوپر رکھی لیکن کوئی آگ نہیں آئی۔ انہوں نے اپنے بال کے سامنے پوجا کی، گر گڑائے، لیکن بال جو ایک بت تھا وہ کچھ بھی نہ سن پایا۔ پھر باری آئی حضرت الیاس علیہ السلام کی۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قربانی لکڑی کے تختے پر رکھی، اوپر پانی پھینکا، اتنا پانی پھینکا کہ نالیاں پانی سے بھر گئیں۔ پھر آپ نے اللہ کے سامنے دعا کی تو آسمان سے آگ برسی اور آپ کی قربانی قبول کر لی گئی۔